اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ اسم اللہ ذات کو جو ہے آپ میں سے کچھ لوگ پا گئے ہوں گے، کچھ پانے کی تیاری میں ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم مل کر اسم اللہ ذات کو بلے شاہ سرکار کی نظر سے دیکھیں کہ انہوں نے اسم اللہ ذات کو کیسے جو ہے اس کا ادراک کیا، کیسے پرسیو کیا۔ تو حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اسم اللہ ذات جو ہے اپنے کلام مبارک میں جگہ جگہ وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ ایکچولی اسم اللہ ذات ہی کنجی ہے تمام جو ہے تالوں کے لیے، کلید ہے یہ۔ تو کس طرح سے آپ فرماتے ہیں، ایک الف پڑھو چھٹکارا آئے، ایک الفوں دو تن چار ہوئے۔ ایک الف پڑھو چھٹکارا آئے، ایک الفوں دو تن چار ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اتھوں بعد شمار ہوئے۔ پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اتھوں بعد شمار ہوئے۔ اس الف دا نقطہ نیارا ہے، اس الف دا نقطہ نیارا ہے۔ تو ہی ہے، میں نہیں سجنا، تو ہی ہے میں نہیں، یعنی تو ہی تو ہے، جو ہے وہ آپ ہی ہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، علم و بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار۔ علم و بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار۔ علم نہ آوے وچ شمار، جان دی عمر نہیں اعتبار، اکو الف تیرے درکار۔ پھر فرماتے ہیں آپ، جد میں سبق عشق دا پڑھیا، گھومن کیراں دے وچ اڑیا۔ علم و بس کریں او یار، علم و بس کریں او یار۔ پڑھ پڑھ نفل نمازاں گزاری، اچھیاں بانگاں چانکھاں ماری۔ کیتا تینوں علم خوار، علم و بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار۔ دریا ویخ وحدت دا وڑیا، شاہ عنایت لایا پار، اکو الف تیرے درکار۔ یعنی کہ وحدت کے دریا میں جو ایک اسم اللہ ذات ہے، الف ہے، اس کو ہی تو الف کو ہی پڑھ لے تو وہ تیرے وحدت کے دریا میں جو تو غوطے لگائے گا، تجھے عرفانی موتی نہ سے دلائے گا بلکہ عرفانیت کی معراج تک جو ہے پہنچا دے گا۔ دوسرے الفاظ میں یعنی کہ ایک الف اسم اللہ ذات، الف لام میم کی کنجی اور بسم اللہ کل کائنات ہے۔ الف ہی وہ باطن ہے، وہ بصارت ہے جو نور قلب کو دیدہ بینا بخشتا ہے۔ جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، اپنے اندر جھانک اور بسم اللہ اور الف کا راز پالے۔ پھر وہی بات جو ہم پیچھے انالیسس کرتے آ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے آپ کے اندر ہے، اپنے اندر جھانکیے اور بسم اللہ اور الف کا راز جو ہے وہ پا لیجئے۔ آپ یعنی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے خوبصورت سے ان کا شعر ہے، یہاں میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ میری بکل دے وچ چور نہیں، میری بکل دے وچ چور، چوری چوری نکل گیا تے جگ وچ پہ گیا شور، میری بکل دے وچ چور۔ پھر فرماتے ہیں، وہ بکل کا چور کون سا ہے؟ سامل مکھڑا موڑ، سامل مکھڑا موڑ، آپے پائیاں کنڈیاں تے آپے کھچنا ہے ڈور۔ تو کھول کے انہوں نے بیان کر دیا اور ایک انوکھے انداز سے بیان کر دیا۔ اسم اللہ ذات کو آپ کھولتے ہیں اور سلطان باہو نے جس طرح کہا ہے کہ اے تن سچے، اے جڑا تن ہے، اے رب سچے دا حجرہ ہے، جو انہوں نے بیان سلطان باہو نے فرمایا، وہی چیز جو ہے حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے کلام میں یہ بکل کے چور کے ذریعے فرمائی اور کہا کہ تن کی حجرے کی طرح ان کے سلطان باہو کے بندہ بندی خدا کو اپنے من کے پردے حجاب کو پار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رب اور بندے کے درمیان جو پیاز کی چھلکا ہوتا ہے نا، اس کے میں پتلا سا، بس اتنا ہی ہے، اسی حجاب کو پار کرنا ہے۔ بس وہی حجاب جو ہے آپ کے اور ذات کے درمیان جو ہے وہ ایک پردہ ہے جس کو ہٹانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے من کے پردے حجاب کو پار کرنے اور اسم اللہ ذات کا دیدار کرنے کو فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری بکل، یعنی تیرے اندر ہی
تیرا دل چرانے والا بیٹھا ہوا ہے، اور تیرا قلب بھی اس کا گھر ہے۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہ جو چوری چوری مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے، مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا، اسی ذات کا شور، اسے اپنا آپ کا ہنگامہ ہر سو برپا ہے، بس وہی دل چرانے والا باہر نہیں ہے، تیرے اندر ہی ہے، تیرے ہی دل میں بسا ہوا ہے، نہیں تیری بکل دے وچ چور۔ اس چیز کو انہوں نے کھول کے بیان کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اپنا حجاب ہٹا جو تیرے اور رب کے درمیان ہے، اور اس سے ملاقات کر اور دیدار اسم اللہ ذات کے ذریعے معراج حاصل کر۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس پایا بھید کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، جس پایا بھید کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، او داسی ہے سکھ دے مندر دا، او داسی ہے سکھ دے مندر دا، جتھے کوئی نہ چڑھدی لیندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی ہے، جتھے نہ کوئی چڑھدی لیندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کسی نے بھی کلندر کا بھید پایا، کلندر کیا ہے؟ من کی کلی کرتے نا آپ، اندر کی کلی جب کر لیتے ہیں تو آپ کلندر بن جاتے ہیں، تو وہ اسم اللہ ذات کا ظاہر ہے، دیدار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جس کسی نے بھی کلندر کا بھید پایا، اس نے اپنے من کا کھوج لگایا، اپنے اندر اتر کر من کو کلی کیا اور من کی قدر جانی، تب بھید انسان یعنی بھید خدا کو پایا۔ جب انسان نے انسانیت کے مقام پر فائز ہو کر رب محمد کے حقیقی نائب بن کر اپنے آپ کی پہچان کی، تو اس نے گویا اپنے آپ کو، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو شناخت کر لیا اور دیدار کر لیا، اور اپنے من کے اندر اتر کر من کی سکھ شانتی کو پا لیا، اور ایسی شانتی، ایسا سکھ اور لذت آشنائی کہ جو زمان و مکان سے آزاد ہے۔ یہ ایسی جو ہے آپ کو شانتی اور سکھ اس میں ملتا ہے، اور فنا فی اللہ بقا باللہ کا راز منصب جو ہے وہ ایکچولی آپ پا جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں جو بات منہ پر آئے تو وہ بات اپنے آپ سے انسان جو ہے یہاں کیے بغیر نہیں رہتی، کہ منہ آئی گل نہیں رہندی، تو انہوں نے اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں بلے شاہ نے ایک بڑی آپ کو پتہ کی بات بتائی ہے، معرفت کی اگر سیڑھیاں چڑھنی ہو نا، اور اس خصوصی اسم اللہ ذات کا دیدار معراج، اس کے لیے جو انہوں نے کہا ہے ادب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ الف دال بے، یہ 3 لفظوں کا جو ہے نا، یہ سیڑھی جو ہے یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، معراجیت کی منزل بڑی جلدی طے کروا دیتی ہے۔ اس لیے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ایک لازم شرط ادب دیے، سانوں بات معلوم سب دیے، ایک لازم شرط ادب دیے، سانوں بات معلوم سب دیے، ہر وچ صورت رب دیے، ہر وچ صورت رب دیے، ایتھے ظاہر کتھے چھپ دیے، منہ آئی بات نہ رہ دیے۔ پھر وہ بات کو کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ادب جو ہے نا ہر شے کی معراج ہے، ادب ہی اصل میں کرینہ اور معرفت کی سیڑھی ہے، اور ہر راہ فقر و فقیری کے مسافروں کو ادب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے تو نور باہو لکھتی ہے کہ ادب وہ جو غیب میں بھی ہو، ادب وہ جو ظاہر ہو، ادب وہ جو باطن بھی ہو، ادب ہی اول ہے، ادب ہی آخر ہے۔ تو وہ اس لیے اگر آپ اس کی منازل طے کرنا چاہیے اسم اللہ ذات کی، تو ادب کو ضرور اپنائیے، اور یا قیوم کی سب منازل طے کر کے اسم اللہ ذات کا دیدار حاصل کیجیے، اور یہی سب آپ کو پھر کیا کروائے گا؟ بسم اللہ باب الادب، باب الاول، باب الاخر، باب المعرفت، باب الاسلام، اور باب لا الہ الا اللہ، اسم اللہ ذات میں داخل کروا کر دیدار یار یعنی کہ معراج کروا دیتا ہے، ذات میں ذات کا راز بتا دیتا ہے، اور نتیجتاً جو ہے آپ معراج کی انتہا کو چھو جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس بکل کے جو انہوں نے کہا بکل دے وچ چور، جو بکل کے اندر جو راز چھپا ہوا ہے آپ کے اندر جو قلب میں، اس کو ڈھونڈیے، اس کو پانے کی کوشش کیجیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور جلد ہی اپنی منزل کو پا جائیں گے۔
اگلے تفکر کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ بسم اللہ۔